بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے کہ دوستو یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہم تک معلوم ہوا کہ کربلا میں کیا مصیبت ہے، ہم کو کیا مصیبت حسین پہ گزری۔ ایک دوپہر میں گھر اجڑا، ہم کو کیسے معلوم ہوا؟ کسی نے بتایا، وہ حسین کی مظلوم بہن تھی کہ جو بازاروں میں بھی بتایا، درباروں میں بھی بتایا۔ وہ بہن تھی اور وہ بیٹی تھی کہ جس کو دیکھ کر لوگ ترس کھا رہے تھے کہ کتنی پیاسی ہے یہ بچی۔ سکینہ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، اس کو دیکھ کے لوگ ترس کھا رہے۔ ذاکر نے حسین کی بچی کا ذکر کیا۔ دوستو مولا حسین کا جملہ ہے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو، اور جب بھی میں بیوی کے مصائب دنیا میں پڑھتا ہوں میں یہی کہتا ہوں مولا حسین اگر آپ آئے ہیں تو اس بچی کے مصائب سن لو، اس بچی کا پرسہ لے لو جس کو تماچے اتنے پڑے کہ رخسار نیلے ہو گئے۔ یہ وہ مظلوم بچی ہے۔ دوستو میں ایک بات آپ کو اور دوران مصائب بولوں کہ اگر آپ یہ چاہتے دعائیں کی قبولیت کے لیے سکینہ سے بہتر کوئی واسطہ نہیں، اور بی بی سکینہ اور شہزادے علی اصغر کی ایک نظر ہے کہ جب بھی کوئی پرابلم خدا نخواستہ آئے آپ نظر ماننا چاہتے تو آپ یہ نظر مانیں کہ میں شہزادے علی اصغر اور بی بی سکینہ کی نظر کروں گا۔ آپ گھر میں کریں، کوئی آپ ٹرائی کر کے دیکھو، کوئی کام اگر نہیں بن رہا تو آپ کو معلوم ہے شہزادی سکینہ کی نظر کس پہ ہوتی؟ چلڈ واٹر کے ہو۔ گلاس میں ٹھنڈا پانی رکھو، اس پہ نظر دے دو، احساس ہو کہ یہ بچی کتنی پیاسی تھی۔ اور جناب علی اصغر کی نظر دودھ پہ دو، یہ بھائی بہن کی نظر دے، اور پھر دیکھو رباب کی یہ وہ بچی ہے۔ دوستو بی بی رباب وہ بی بی ہے جس کی گودی کربلا میں بھی اجڑی، شام میں بھی اجڑ گئی۔ کربلا میں علی اصغر ذبح ہو گیا، شام میں سکینہ ختم ہو گئی۔ رباب نے قبر حسین پہ رخسارے کو رکھ کے یہی کہا تھا کہ میرے والی وطن جا کے کیا کروں، میرا سہاگ بھی اجڑ گیا، گودی بھی اجڑ گئی۔ مولا آباد رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے، بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے۔ واقعہ کربلا کے کچھ عرصے کے بعد مقام نینوا کے لوگ مدینہ منورہ آئے، اللہ ہم کو زیارت مدینے کی کرے، آئے اور چوتھے امام سے انہوں نے کچھ سوالات کیے۔ آخر میں یہ سوال کیا، آپ تڑپ کے روئیں گے، دیکھو کیا سوال کیا انہوں نے۔ کربلا کے نینوا کے لوگوں نے آ کے سوال کیا کہ مولا یہ بتاؤ کہ جب روز عاشورہ شام غریبہ میں جب خیمے جلے تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ بس دوستو یہ سوال سننا تھا، میرا مولا تڑپ کے رونے لگا۔ راوی کہتا ہے مولا یہ بتاؤ کہ جب خیمے جلے تو بچے باہر کیسے آئے؟ امام کا چہرہ سرخ ہو گیا، ہاتھ میں تسبیح کی، آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا۔ اس بچی کا ذکر ہے کہ جس کو رونے نہیں دیا، جب بھی روتی تھی کوئی تماچا مارتا تھا، کوئی تازیانہ بلند کرتا۔ بھلا بات رکھے، جو جو دلوں میں آرزو ہے نا، جو دعائیں ہیں نا، وہ رباب کی اس بچی سے مانگ لو۔ راوی کہتا ہے مولا یہ بتاؤ کہ جب خیمے جلے تو بچے باہر کیسے آئے؟ امام تڑپ کے رونے لگا، چہرہ سرخ ہو گیا، ہاتھ میں تسبیح تھی امام کے۔ امام نے کہا بھائی تو نے عجیب سوال کر دیا، کہا کہ اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے؟ اسی طرح جب آخری خیمہ جلا حسین کے بچے بکھر گئے۔ جب سکینہ پہلی مرتبہ باہر آئی تو ایک ایسا تماچا منہ پہ پڑا، بچی زمین پہ گر گئی، شمن نے اٹھا کے دوسرے رخسار پہ مارا۔ اس وقت سکینہ کو یقین ہو گیا کہ میں یتیم ہو گئی۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے، بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے۔ دوستو ظالم شمن نے سکینہ کو اون کی ننگی پشت پر لٹا کر رسیوں سے باندھ دیا تھا، اور جب یہ اون چلتا تھا بچی کے پیروں سے خون جاری ہو جاتا۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، میں نے مجلس ختم کر دی، 2 منٹ، بس 2 منٹ، ایک مصیبت 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ بی بی تمہاری پرسے کو قبول کرے، بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے، بس 2 منٹ۔ دوستو کہ حسین کی محبت دیکھو، جب یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا، ارے کتنی آسانی سے میں نے کہہ دیا کہ یزید کے دربار میں سیدانیہ پہنچی۔ آپ تصور کرو کہ چوتھا امام 34 برس سے یہی کہہ کے روتا تھا کہ الشام الشام الشام۔ جب سیدانیہ یزید کے دربار میں پہنچی، ایک گوشے میں سیدانیہ کھڑی ہوئی تھی، یزید ظالم تخت پہ بیٹھا ہوا، تشت طلا میں حسین کا سر ہے، اس پہ کپڑا
شمر نے جب قریب آ کے یزید سے گفتگو کی تو یزید نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں. یزید نے سر ظالم نے اٹھا کے دیکھا کہ ان بیبیوں میں ایک چھوٹی بچی ہے جو ایک پیر زمین پہ رکھتی ہے اور ایک پیر اٹھاتی ہے. بس میں نے مجلس ختم کر دی، 1 منٹ میں ختم کر رہا. یزید نے شمر سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ اس نے کہا اس بچی کا نام سکینہ. حسین بہت چاہتے تھے، حسین بڑے ناز اٹھاتے. یزید مڑا سکینہ کی طرف، مڑ کے کہا کہ سکینہ تم ایک پیر زمین پہ کیوں رکھتی اور اٹھاتی کیوں؟ تو بچی نے بڑی غربت کے عالم میں کہا یزید تیرے لوگوں نے اتنی زور سے رسی باندھی ہے کہ میں دونوں پیر ایک ساتھ نہیں رکھ سکتی. یزید نے کہا رسی کھولی جائے. رسی کھولی، بس مجلس ختم ہو گئی. یزید نے کہا سکینہ ہم نے سنا ہے کہ تم بابا کو بہت چاہتی تھی. تو بچی نے پکار کے کہا بابا مجھے سینے پہ سلاتے تھے، بابا میرے ناز اٹھاتے. یزید نے کہا اپنے بابا سے ملو گی، یہ کہہ کر تشت دلا میں سے کپڑے کو ہٹایا. سکینہ نے باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، آگے بڑھنا چاہا. یزید نے کہا ایسے نہیں، میں تمہاری محبت کا امتحان لوں گا، پکارو اپنے بابا کو. عزیزوں بھرے ہوئے دربار میں سکینہ نے پھٹے ہوئے پیران کو پہلایا، کہا بابا آپ کی محبت کا امتحان ہے بابا. سر حسین اٹھا، سکینہ نے رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا، کہا بابا میرے رخسار دیکھو، بابا میرے